بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 11 جون ہے، سال 2022۔ شہباز شریف کے حق میں آج عدالت نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ NRO2 بل آ کر کامیاب ہو گیا ہے۔ دن دہاڑے کس طرح انصاف کا قتل عام ہوا ہے، کیا جج صاحب بھی لیٹ گئے ہیں، بڑی عام سماعت ہے، اس کا حوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی بالآخر ادھوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر پہلے مختصراً بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ میں آج وقت پر ویڈیو نہیں لگا سکا، اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اس وقت بیرون ملک ہوں، اور اس کے ساتھ ہی دوسری بڑی وجہ آج ایک بڑی تکلیف ہوئی۔ جس طرح پاکستان کے نظام انصاف کے اندر دن دہاڑے قتل عام کیا گیا، جس طرح NRO2 کامیاب کیا گیا، اس پر تو ہم بات کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے امپورٹڈ حکومت نے ٹیکسز کی بھرمار کی ہے، پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ کر دیا ہے، مزید ابھی 40-50 روپے اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جو مہنگائی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ میڈیا کو خریدنے کے لیے، ان کے منہ میں ہڈی ڈالنے کے لیے جو ان کا طریقہ واردات ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ یعنی آپ نے 5 کروڑ روپے کا ایک دن کے اندر تقریباً روزنامہ جنگ کو ایک اشتہار دے رہے ہیں، باقی اخبارات کو بھی کروڑوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس غریب عوام کو 2000 روپے ماہانہ چند لوگوں کو دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے لاکھوں لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ تو آپ میر شکیل الرحمان، میاں عامر، اس کے ساتھ علیم خان اور باقی ان کے چینل اخبارات، ان کو آپ دینے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ یہ سب لوگ سب اچھا کے رپورٹ دیتے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے آج انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو ہے وہ ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی مشکلات کے اس وقت میں جب عوام بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں، افسوس ہے کہ بجٹ میں نئے سینماؤں کے فروغ کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف بجٹ میں سودی نظام سے چھٹکارے کے لیے کسی ابتدائی قدم کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں نے ادھوری کیوں کہا؟ یہ ایک بڑے جید عالم دین ہے، لیکن فضل الرحمان جو ہے، انہوں نے ان کو وفاق المدارس کا صدر بنوایا ہے۔ اور فضل الرحمان جو اس حکومت کے اصل سرغنہ ہے، اور عمران خان کے خلاف جو پوری انہوں نے موومنٹ جو ہے وہ چلائی اور کہا کہ شہباز شریف اور باقی امپورٹڈ بہت زبردست ہیں، یہ عمران خان خلاف ہے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، جو اسلامی سیرت پڑھانے کی بات کرتا تھا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا تھا، اس کو ہٹا کر آپ ان لوگوں کو لائے ہیں۔ اور اب یہ سینما اور ساری چیزیں جو ہے اس کو پازیٹو بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اچھی چیزیں اس کے اندر آئیں گی، جیسے آج کل ترکی کے اندر ڈرامے آ رہے ہیں۔ لیکن بنیادی ضروریات کو عوام جب ترس رہی ہو تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا بڑا عجیب ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ادھورا یہ بیان دے رہے ہیں، انہیں فضل الرحمان کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ بالکل جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جنرل بات کر دی جائے۔ آپ بتائیں اپنے فضل الرحمان صاحب کو، جو اصل میں اس حکومت کو لانے والے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ان کی حکومت کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، ان کا ضمیر جگائیے، ان کا ضمیر کہیں سویا ہوا تو نہیں ہے جو ساری عمر یہودی ایجنٹ اور یہ سارے جو گیم ہے وہ کھیلتے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، منی لانڈرنگ کیس بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یقین مانیے، ایک طرف جو مقصود چپڑاسی ہے، گلزار، نوید، ڈاکٹر رضوان، مختلف لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے، کچھ اس کیس کے عام گواہان تفتیشی، ان کی ڈیتھ ہو گئی یا ان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر وقت پر ججز نے فیصلہ دینا نہیں ہوتا، کیسز لٹکائے رکھنے ہوتے ہیں، پراسیکیوشن آپس کے اندر گٹھ جوڑ کر لیتی ہے، پھر بیک ڈور کے اندر NRO ہوتے ہیں، اور ملک کے بڑے مجرمان، کرپٹ، چور، ڈاکو، لٹیرے، ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ اور اس کی تازہ مثال یہ بادی نظر میں جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، چونکہ ہم لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ قانونی پابندیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر عدالتوں کے پاس ایک توہین عدالت کا ہتھیار ہے۔ وہ ایسا ایک ہتھیار ہے کہ اگر یہاں انصاف کا دن دہاڑے قتل عام ہو جائے، یہاں پر اس عوام کے منہ پر تماچا رسید کر دیا جائے اور سارے عام ہو،
اس پر کوئی کسی کی توہین نہیں ہوتی، عوام کی توہین نہیں ہوتی، بلکہ ججز کی اور معزز اداروں کے اندر چند شخصیات کی توہین ہوتی ہے۔ اب یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر جو ایکشن لیا ہوا ہے، سارا جو ریکارڈ جمع ہے، اس معاملے کو دیکھے گی۔ لیکن جب یہ امپورٹنٹ حکومت آئی، بار بار عمران خان کہتے رہے کہ انہوں نے NRO2 لینا ہے، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں، یہ FIA اور نیب کو مینج کریں گے، قوانین کے اندر تبدیلی کریں گے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ FIA کا وہ پراسیکیوٹر جو اعظم نذیر تارڑ نے اس قوم کو تحفہ دیا تھا، وہ بھی شہباز شریف کی وکالت کر رہا تھا۔ اور اس سے پہلے FIA کے جو پراسیکیوٹر تھے، انہوں نے بڑی محنت کی، معظم حبیب ایڈوکیٹ ہے، اسکندر ذوالقرنین ہے، باقی جو ٹیم ہے، لیکن کیا ہوا کہ آگے عدالت جو ہے عبوری ضمانت 1 سال تک تقریباً لٹکائے رکھتی ہے۔ عام آدمی کی عبوری ضمانت 1-2 مہینوں کے اندر چند ہفتوں میں اڑ جاتی ہے، لیکن یہاں کیا جج صاحب اس پورے سسٹم کے اندر ہمیں لیٹے ہوئے نہیں دکھائی دیے؟ پورا جو 1-1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی جب بھی شہباز شریف آتا ہے، وہ یہاں پر تقریر کر کے چلا جاتا ہے اور جج صاحب اس کو سن لیتے ہیں۔ اب یہ اسپیشل سینٹرل کورٹ ہے لاہور کی، جہاں پر FIA نے چالان جمع کروایا، اور یہ چالان جو ہے اس کے 7 والیومز ہیں اور 4000 سے زائد صفحات ہیں، 100 گواہان کی لسٹ ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جب اتنے گواہان ہوتے ہیں، جج صاحب کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ سن سکیں۔ اب آگے جو ہے وہ 100 گواہان ہوئے اور 28 بے نامی یہ بینک اکاؤنٹس تھے۔ 2008 سے 2018 تک یہ بینک اکاؤنٹ سپریٹ ہوتے رہے چپڑاسی اور کلرکوں کے نام پر، اور 17,000 ٹرانزیکشنز کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ منتقل ہوا، یہ جج صاحب انکار نہیں کر سکے، یہ ان کے وکیل بھی انکار نہیں کر سکے، لیکن صرف یہ کہ جناب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ آتا ہے، وہ لمبی چوڑے تقریریں جھاڑتا ہے، جج صاحب جو ہے اس کی تقریریں سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تالی بجتی ہے اور پھر وہ باہر سیکیورٹی کی اثار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آج منی لانڈرنگ کیس کی جو سماعت ہوئی ہے، اس نے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ملزم اور مدعی آپس کے اندر گٹھ جوڑ کر لیں تو یہ ایک بڑا حیران کن ہے، اور ادارے اور حکمران اور چور اور ٹھگ وہ آپس کے اندر عوام کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیں تو یہ اس سے بھی بڑا بھیانک ہے۔ آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے اندر پیش ہوئے، اور ان کے وکیل تھے FIA کے فاروق باجوہ۔ تینوں ملزمان جو ہے انہوں نے بتایا ان کے دیے گئے پتے پر موجود نہیں ہیں۔ اب جج صاحب جو ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ سلمان شہباز کہاں ہے؟ وہ پاکستان میں نہیں ہے؟ یعنی تاریخ پر تاریخ دیتے جاؤ، عوام کو بدھو بناتے رہو، کوئی بات کرے تو اس کو توہین عدالت میں الجھا دو، اربوں کروڑوں روپے جو ہے منی لانڈرنگ کی ہوں اور کوئی صدا نہ ہو اس ملک کے اندر۔ یعنی اندھیر نگری چوپٹ راج ہو، اور سوال کرنے والوں کو الٹا آپ جو ہے وہ یہاں ہتھیار جو ہے استعمال کیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے معزز جج صاحب، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں، اب یہاں سوالات اٹھے ہیں، چونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو عوام اس وقت جو ہے ان کی ایک پرسیپشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف روسٹم پر آگے اور کہا کہ میرا حق ہے میں اپنی ضمانت کے بارے میں عدالت کو حقائق بتاؤں۔ آگے وہ کہتے ہیں کیس بھی وہی ہے، نیب نے پہلے بنایا، پھر FIA نے بنایا، میرے پاس آشیانہ کا بنا، رمضان شوگر ملز کے کیس بنائے گئے، میں کوئی اس کا شیئر ہولڈر نہیں ہوں۔ جج صاحب پھر پوچھ رہے ہیں اچھا آپ شیئر ہولڈر نہیں ہیں؟ اب یہاں پر جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا، اور یہ سارا کچھ جو ہے آگے FIA کے جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے اکاؤنٹ کے اندر کچھ مشتبہ ٹرانزیکشنز ہیں، اور وہ ان کا شیئر ہونا یا باقی انہوں نے اس پر دلائل نہیں دیے۔ 10 منٹ FIA کا پراسیکیوٹر بات کرے اور لمبی چوڑے تمام جو موقع ہے وہ شہباز شریف کے وکیل کو ملے، تو انصاف کا قتل عام تو بالکل واضح تھا۔ لیکن آج NRO2 بالآخر کامیاب ہوا ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹے کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ عبوری ضمانتیں کتنا عرصہ چلی؟ کیا عام بندے کی اتنی ضمانتیں چلے ہیں؟ کیا شہباز شریف کے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ منتقل نہیں ہوتا رہا ہے؟ مقصود چپڑاسی اور باقی غریب لوگ جو اس کیس کے اندر تھے وہ سب تو موت کے گھاٹ اتر گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، کسی کو طبی موت یا ان کا مرڈر کیا گیا، لیکن کیس کو لٹکایا جاتا رہا۔ کیا ہمارے معزز ججز کے پاس یہ علم نہیں ہے
کہ یہ دن دہاڑے جو ڈکیتی کی گئی ہے یقیناً اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لے گی، لیکن یہ کس طریقے سے سارا کھیل کھیلا گیا ہے یقین مانیے سب اکٹھے ہو چکے ہیں، اور جیسے یہ پرسیپشن بنتی جا رہی ہے یہ بڑی خطرناک پرسیپشن ہے کہ اس عوام کے خلاف سب نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، ماموں بناتے ہیں، لوٹتے ہیں، پھر ان کے کیسز چلتے نہیں ہیں۔ کیا یہ ہمارے انصاف کے اداروں کو علم نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ ان کے میگا کرپشن کے 8-10 کیسز وہ چلائیں اور 2 مہینے کے اندر فیصلے کریں؟ لیکن نہیں، کیونکہ ان کو بچانا ہے، در پردہ ان کے ساتھ ڈیلیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں، یہ چور ڈاکو دوبارہ قوم پر مسلط کیے جاتے ہیں اور پھر یہ ڈکیتیاں شروع کر دیتے ہیں، سب ایسے لگتا ہے کہ ملے ہوئے ہیں۔ اور یہ آج کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس پر بڑا جو ہے وہ افسوس ہے۔ بہرحال اس کے اندر جو لوگ چپڑاسی گلزار مقصود مختلف لوگ جو دنیا سے چلے گئے اور ٹرانزیکشن ثبوت اوپن اینڈ شٹ کیس کے اندر بھی اب آگے شہباز شریف کو بری کروایا جائے گا اور قوم کو پیشگی مبارکباد یہ اس پورے نظام نے سنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، لیکن قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ السلام علیکم۔